بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه ابن حبان في صحیحہ۔ یہ ایک حدیث ہے جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح میں اور امام ابن بزار رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک سے اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی چاہے داخل ہو جائے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہماری مومن بہنوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک معمولی سے کام پر اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان 4 باتوں کا اہتمام کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہیں اللہ تعالیٰ داخل ہونے کی اجازت دے دے گا۔ لیکن ساتھیوں، سوال ہے، میری بہنیں بھی غور کریں کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کا خصوصی ذکر فرمایا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم ایک چیز لیتے ہیں مثال تو سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز کیا بیان فرمائی ہے؟ صلت خمسہا، 5 وقت کی وہ نماز پڑھ لے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بہنوں سے نماز میں کوتاہی ہوا کرتی ہے۔ خصوصاً اس کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حوا کی بیٹیوں سے نماز کی ادائیگی میں کوتاہی ہوا کرتی ہے۔ وہ صدقہ بہت کچھ کر لیتی ہیں، اس لیے یہاں پر زکوٰۃ کا نہیں ذکر کیا گیا۔ وہ خدمت بہت کچھ کر لیتی ہیں، اپنے بچوں کی، اپنے شوہروں کی، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ وہ محبت اپنے چھوٹے بھائیوں پر، چھوٹی بہنوں پر، اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے محبت بہت اچھی کر لیتی ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی طرف سے، اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن خصوصی طور پر دیکھیں کہ ان 4 چیزوں میں سب سے پہلے کیا رکھا؟ نماز کا۔ وجہ اس کی کیا ہے ساتھیوں؟ پہلی وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے اور علماء نے اشارہ کیا ہے کہ چونکہ کوئی بھی عورت صحت مند جو ہوتی ہے وہ اپنی صحت کی حالت میں 1 مہینے تک برابر نماز نہیں پڑھ سکتی، چند دنوں کے لیے نماز کو اسے چھوڑنا پڑتا ہے، اور جب کسی چیز کی روٹین بنی رہے تو اس کو ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ بڑا آسان رہا کرتا ہے۔ لیکن ایک روٹین ٹوٹ جائے تو اس میں انسان کو سستی لاحق ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کا بچہ اگر اسکول جانا شروع ہوا ہے تو برابر بڑی خوشی سے جاتا رہے گا، لیکن درمیان میں 1 ہفتے کی چھٹی آ جائے تو پھر اس کو زبردستی کر کے اسکول بھیجنا پڑتا ہے۔ تو انسان کی طبیعت یہ ہے کہ اگر اس کی ایک روٹین بنی ہے تو وہ کام اس کے لیے آسان رہتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ ہاں، اور جیسا کہ ان کے سامنے ایک مجبوری ہے کہ پورے مہینے کا روزہ ان کے لیے رکھنا کیا ہوتا ہے؟ پورے مہینے برابر نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بار نماز چھوٹ جاتی ہے تو پھر کوتاہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ پاک ہونے کے بعد اچھا ٹھیک ہے اب پڑھنا شروع کرتی ہوں، اچھا اب شروع کرتی ہوں، 2-4 نمازیں ایسے ان کی نکل جایا کرتی ہیں، اور بہت ہوتی ہیں کیا ہے اس کو قضا کر کے پڑھتی ہیں۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ایّ امرأۃ صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے ہماری بہنوں کے سامنے ایک مجبوری اور آتی ہے نماز کے چھوڑنے کی۔ وہ کیا ہے؟ اگر بچے والی ہے خدا مثال کے طور پر، تو آج بھی یہاں کی ہر قسم کے وہ پیپرز وغیرہ کا اہتمام ہے، اس کے باوجود ان کے کپڑے گندے ہو ہی جایا کرتے ہیں، گندگی لگی ناپاک ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر وہ موسم ایسا ہو جہاں سردی ہے،
خاص طور پر وہ موسم ہو جہاں برسات کا ہے، خاص طور پر وہ موسم ہو جہاں پانی کی طہارت وغیرہ کا اہتمام نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بہنوں سے کیا ہے سستی ہو جایا کرتی ہے۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں ارے میرا چھوٹا بچہ ہے، میں پاک نہیں رہ پاتی۔ تو اس پر غلبہ حاصل کر لے ایما امرأۃ صلت خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھ لے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری بہنوں کو گھر میں کام بہت رہا کرتا ہے، عام مردوں کے طریقے سے نہیں کہ ان کے ایک ڈیوٹی متعین ہے کہ اتنا کریں، ان کا نہیں ہے۔ ان کا کام بچہ رو رہا ہے اس کو کب کھانا کھلانا پڑ جائے، یہ کام کرنا ہے، کپڑا دھولنا ہے، یہ ان کو مشغولیت زیادہ رہا کرتی ہے۔ اور شیطان بھی اتنا حریص ہے کہ ورگلے ٹھیک ہے ابھی تو وقت ہوا ہے نا، نماز پڑھ لینا بعد میں، ارے ایک کام کر لو تو نماز پڑھ لینا، یہ کام کر لو تو نماز پڑھ لینا، یہ کام کرو تو نماز پڑھ لینا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، بہت سی عورتوں کا وقت نکل جایا کرتا ہے اور پھر نماز اس کی قضا ہو جایا کرتی ہے۔ تو ایسی بہت سی مجبوریاں ہماری بہنوں کے سامنے رہتی ہیں، انہی پر غلبہ حاصل کرنا یہ جہاد ہے ایک۔ تبھی تو عورتوں کے اوپر جہاد بھی سیف نہیں ہے، ان کا اصل جہاد کیا ہے، اپنے گھر میں رہ کر کے اپنے بچوں کو تیار کرنا، ان کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، گھر کا انتظام چلانا، یہ ان کا اصل ان کا جہاد ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے کیا بیان فرمایا کہ جب عورتوں نے یہ ذکر کیا، امام ابن کثیر تفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں، ذکر کیا کہ جہاد اتنا بڑا ہے، تو آپ نے کیا کہا کہ جو عورت اپنے گھر میں بیٹھی رہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے یہ کرے، حدیث ہے آپ نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہماری بہنیں جہاد ہے، یہی چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہ بڑی اہم چیز ہے حدیث، اور اس کے پہلی بات پر عورت ہماری بہنیں غور کر لیں کہ ایما امرأۃ صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے۔ اسی طریقے سے مثال کو مرد ہے، جو کام اکٹھے کیا جائے، 2 4 6 آدمی مل کر کے، اس میں انسان کی ایک جذبہ پیدا ہوتا۔ آپ مسجد میں آئیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے رہیں گے، لیکن سارے لوگ اکیلے نکل جائیں تو آپ کا اکیلے رہیں، آپ اکتا جائیں گے۔ جماعت سے جتنا آدمی اہتمام سے نماز پڑھتا اکیلے نہیں پڑھ پاتا، اور چونکہ ہمارے بہنوں کو گھر میں نماز پڑھنا پڑتا ہے کہ نہیں، اس لیے وہاں پر ان کو سستی لاحق ہوتی رہتی۔ تو بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا، ایما امرأۃ صلت خمسہا۔ تو اصل چیز کہنے کا یہ ہے کہ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ خصوصی طور پر نماز کا اہتمام کریں۔ 5 وقت کی نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ایک چیز، دوسرے اطمینان کے ساتھ 2 چیز، تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں ان کے ساتھ۔ ہماری بہت سی بہنیں خصوصاً ہمارے حدیثوں میں دیکھیں گے کہ جلدی جلدی فرائض پڑھی اور اس کے بعد اپنے دوسرے کام مشغول ہو گئی۔ نہیں، فرض سے پہلے کی جو سنت ہے اس کا، فرض کے بعد کی جو سنت ہے ان کا اہتمام کریں، تو ان کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل کر دے گا۔ باقی چیزیں آگے کی اگلی مجلس میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔